بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لو اگر، انا بے شک، ہم وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، لا البتہ، مثوبتن ثواب پاتے یا اجر پاتے، من سے عندی پاس، اللہ اللہ کے، خیر بہتر، لو کاش کے، کانو ہوتے وہ، یعلمون جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر تو رب کریم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بہت بہتر اجر پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے، جسے آپ نے بھی دیکھا پچھلی آیت مبارکہ کے اندر، کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے، یہود و نصارہ نے کس طرح، یہودیوں نے اسپیشل کس طریقے سے جادو کو اہمیت دی، امپورٹنس دی اور اس کو سیکھنا شروع کر دیا اور اس کے لیے اتنی اسٹرگل کی، اور پھر سلیمان علیہ السلام پہ بھی الزام لگا دیا کہ وہ جادو کرتے ہیں اور وہ ایمان سے دور ہو گئے اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آتے، بجائے اس کے کہ وہ یہ جادو ٹونے کرتے، وہ اس پہ اتنی محنت کرتے، اس علم کو سیکھتے، ہاروت ماروت کے باوجود منع کرنے کے پھر بھی ان کاموں میں پڑتے، اس کے بجائے سیدھا طریقہ یہ تھا کہ وہ آمنو ایمان لاتے، جیسے کہ ان کے پاس دین آ چکا تھا، مذہب آ چکا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، تو بجائے اس کے کہ اب جو انبیاء ان کے پاس آتے ہیں، اولاد در اولاد جو آگے آتے ہیں، تو یہ ایمان لاتے، ایمان لے کے آ جاتے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس دنیا میں، واتقوا اور ڈر جاتے، تقوی اختیار کرتے۔ ایمان کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ جب وہ ایمان قبول کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اپنا خدا مان لیتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اب تقوی سے مراد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ ڈرنا، اللہ کا بننے کی کوشش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لے، متقی بن جاتے، تو پھر کتنا بڑا ان کا فائدہ تھا۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر ان کو اللہ کے پاس بڑا ثواب ملتا، بڑا اجر ملتا، بہت بہترین۔ لَمَثُوبَةٌ یہ ثواب سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ثواب ہوا اس کو، تو ثواب ملتا اس کو، ان کو اللہ کے پاس سے خیر، بہتر بہتر ثواب ملتا، بہت اچھی ان کی دنیا گزرتی، زندگی گزرتی اور آخرت بھی اچھی گزرتی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ جانتے، وہ یعنی جان تو رہے تھے، بظاہر ان کو پاس کافی علم تھا، لیکن جاننے کے مطابق عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ بات ہمارے لیے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینیاں کریں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس طرح جادو ٹونے کی کوئی فضول بات میں پڑیں، دوسرے کے بارے میں حسد بغض میں پڑیں، اس کو ایسا کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، یا مجھے نہیں ملا تو اس کی ریزن کیا ہے، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے جائیں۔ کچھ بھی کرنے کے بجائے ہم نے کرنا کیا ہے؟ صرف ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ پہلی بات اللہ کی ذات پر ایمان، بھروسہ، یقین، دوسرا تقوی، ڈر، اللہ کا خوف، بس یہ دو چیزیں آ جائیں تو ہمیں بھی اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ اجر بھی ملے گا، اور ہمیں اگر علم ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہی بات اللہ کسی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جادو وغیرہ سیکھنے کے بجائے علم دین اور کتاب سیکھتے تو اجر پاتے۔ یعنی ان یہود جنہوں نے کتاب اللہ کا اتباع چھوڑ کر سحر کا اتباع کر رکھا تھا، جادو کا اتباع کر رکھا تھا، ان کو اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ سحر کا اتباع، جس کے عوض انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا ہے۔ کیوں کہ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جادو وغیرہ کرنا، اس سے آخرت تباہ ہوگی، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے اور اللہ کے ڈر اور خوف کی زندگی گزار لیتے تو انہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا۔ لیکن کیا تھا جو اجر و ثواب ملتا؟ وہ یقیناً اس کفر و سحر سے بہت بہتر تھا۔ کاش کہ ان یہود کو عقل ہوتی کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے، وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے اور اس کے مطابق زندگی گزار لیتے، تو ان لوگوں نے
اس طرح نہیں کیا، اس لیے اس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور آخرت بھی ان کی برباد ہو گئی۔ تو یہی ہم نے کرنا اپنی لائف کے اندر کہ اللہ کی ذات پر ایمان اس طرح ایمان جس طرح ہمارے پرسوں کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی امپورٹنٹ چیز ہو، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے جانا ہے، اس کی تیاری، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے انتظام، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، ہمیں اس رب کریم کے سامنے جانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، ایک ایک لمحے کا اس کو حساب دینا ہے، ایک ایک روپے کا اس کو حساب دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ایمان دل میں رکھیں، یقین رکھیں، پھر تقویٰ، ڈر ہو، جھوٹ بولتے ہوئے ہم ڈریں، غیبت کرتے ہوئے ہم ڈریں، چغلی کرتے ہوئے ہم ڈریں، حرام کھاتے ہوئے ہم ڈریں، ہر کسی کا دل توڑتے ہوئے ہمیں ڈر لگے، ہم بولتے ہیں بولتے بولتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا مت کریں، ایسا ہم نہ کریں، ہمیں ڈر ہو، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کیوں کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل میں کے اندر اللہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے اگر کسی کا دل توڑا جائے۔ تو جب ہمارے پاس ایمان کی دولت ہوگی اور جب ہمارے پاس تقویٰ ہوگا، اب تقویٰ کے اندر نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم تب بھی کر پائیں گے جب ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے، ایمان بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا، تو اللہ پاک کے پاس ہمیں بہترین اجر ملے گا۔ لو کانوا یعلمون، ہمیں جو علم ہے نا، پہلی بات ہے علم نہیں ہے تو اللہ پاک کاش کہ ہم جان رہے ہوتے، یا اللہ ہم جان لیں، ہم سمجھ لیں اس قرآن کو، ہم اس دین کو، اس کے مطابق زندگی گزار لیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس ایمان کے مطابق ہم لوگ کیا کر لیں، عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ایمان کی توفیق نصیب فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے اندر اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے۔ کاش کہ ہم جان لیں، ہم سمجھ لیں، عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزار دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔